ہمارا آج کا پروگرام کیونکہ فیملی افیئر پر ہے تو آپ سب لوگ جیسے جانتے ہیں کہ فیملی کے اندر وائف ایک بڑے ہی اسٹرانگ پلر کی حیثیت رکھتی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہے میری وائف سیدہ سلطانہ. تو ہم اپنے گزرے 24 گھنٹوں میں جو ہم نے کچھ چیزیں طے کی اور ان چیزوں کے طے کرنے کے بعد جو اس کے پازیٹیو جو اثرات ہم نے اپنی فیملی کے اندر محسوس کیے وہ آپ سے آج شیئر کریں گے. تو جیسے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کل فیملی لائف کے اندر کچھ مخصوص قسم کی چیزیں انٹر ہو گئی ہیں جو ہمیں اس اپنی جو فیملی ہوتی ہے اس سے کئی دفعہ کافی حد تک ڈس انگیج کر دیتی ہیں. جیسے کئی دفعہ میرا بیٹا اگر کچھ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور میں ٹی وی پہ کوئی بیٹھا کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی بات کو سنی انسنی کر دوں. وہ باتیں اس طرح مطلب ہم ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں ایک اچھی فیملی لائف کے لیے. تو ہم نے بڑا ایک آسان سا اس کا طریقہ ڈھونڈا. کل ہفتے کی رات 9 بجے تقریباً ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیٹھے, ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ شامل تھا, وہ اس نے بھی ہمارے ساتھ اس میں فلی کوآپریٹ کیا. تو ہم نے بیٹھ کر صرف یہ کیا کہ دل سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں, ہمارے جو پیارے ہیں, ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہمیں شیطان اور بری خبر کے شر سے بچا. اور اس کے بعد ہم نے اپنے موبائل فون بند کیے اور ان کو ایک کونے میں رکھ دیا. ہم نے اپنا ٹی وی بند کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے طے کیا کہ ہم اس اگلے 24 گھنٹے میں کوئی بھی ڈیوائس استعمال نہیں کریں گے. ہم نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کوئی کام نہیں کیا, اسی طرح دوسرے کمپیوٹر کے اوپر کسی بھی طرح کی ہم نے کوئی ایکٹیویٹی اپنے کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس سے نہیں کی. اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جو ہم نے 3-4 کھانے اب تک کھا چکے ہیں ہم کل سے لے کر اب تک, اس میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں شیئر کی, بہت ساری ایسی باتیں ڈسکس کی جو عام طور پر ہم نہیں کیا کرتے تھے. ہم شام میں ہمارے گھر کے قریب ہی ایک پارک ہے خوبصورت سا, ادھر واک کرنے گئے. اس واک کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ہم نے چونکہ ہمارے فون جو تھے وہ ہم نے گھر پر ہی چھوڑ دیے تھے, تو ہم نے کچھ بہت ہی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو قریب پایا. ہمارا بیٹا بھی جو ہم سے اکثر میں محسوس کرتا تھا کہ تھوڑا سا اس کا اور ہمارا کچھ ڈسکنیکٹ سا تھا, لیکن آج مجھے ایک بہت خوشگوار اس کے اندر بھی تبدیلی محسوس ہوئی. اور وہ ہم سے اس نے اپنی بہت ساری یونیورسٹی کی چیزیں شیئر کی, اس نے اپنے کورس کے بارے میں ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں, اپنے دوستوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس چیز کو آگے بھی اسی طرح کنٹینیو کریں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اب ہر اتوار کو کم از کم ہم چاہیں گے اور اپنی دوسری فیملی کے جو بھی ہمارے ممبرز ہیں, ہمارے دوست احباب ہیں, ان سے بھی یہ گزارش کریں گے کیونکہ وہ اپنے لائف کے اندر ان ڈیجیٹل ڈیوائسز کو کچھ دیر کے لیے ضرور اپنے آپ سے الگ کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انگیج کریں, تاکہ بہت ساری جو چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس خواہ چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی فیملی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو سیدہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ گزشتہ جو 24 گھنٹے میں ہم نے جو تجربہ کیا؟ ظاہری بات ہے ایک بہت اچھا تجربہ تھا اور ہم دونوں اور ہمارا بیٹا اس میں شامل تھا. اور اس میں ڈیجیٹل ڈیوائسز کا صرف یہی نہیں کہ ہماری فیملی کی اس میں سے توجہ ہٹ جاتی ہے, بلکہ یہ ویسے بھی ہیلتھ ریزنز کے لیے بھی مستقل ان کے ساتھ انگیج رہنا بچوں کے لیے بعض وقت بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اور بعض وقت ہم نے دیکھا کہ بچہ ماں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے, ماں اپنے واٹس ایپ میسیج پہ لگی ہوئی ہے, موبائل کو دیکھ رہی ہے اور بچہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں سن رہی, فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے, نہیں سن رہی, باپ ٹی وی میں ٹاک شو دیکھ رہا ہے, بچے کی بات نہیں سن رہا. تو یہ ہمیں نادانستہ طور پر ہم لوگ بہت زیادہ ٹائم اتنا زیادہ اس پہ دماغی طور پہ انگیج ہوتے ہیں, اور خاص کر جو ینگ جنریشن ہے وہ تو رات کو موبائل سراہنے رکھ کے سوتی ہے, صبح اٹھتے ہی اندھیرے میں جب وہ دیکھتے موبائل اس سے ان کی آنکھوں پہ بہت خطرناک اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایک عجیب سا فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اہم خبر نہ آ جائے, کوئی اہم چیز نہ ہو,
مگر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ جس وقت موبائل فونز نہیں تھے اس وقت بھی کمیونیکیشن بھی ہوتی تھی, بالکل سارا کچھ ہوتا تھا. اور ہم نے اپنی فیملی کو آئندہ سے ہم انشاءاللہ یہ میسیج دیں گے کہ اگر کوئی ارجنٹ چیز ہو تو کال ایٹ اوور ہوم نمبر. ادروائز میرے خیال سے اتنی یہ مجبوری نہیں ہوتی. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بیلجیم میں کار فری ڈے منایا جاتا ہے, کبھی میٹ فری ڈے منایا جاتا ہے, کہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے سلیو ہو گئے ہیں ایک طرح کے, کہ اگر کار نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا, آج کار کے بغیر ہم کیسے گزارا کریں گے. لیکن میں نے یہاں جب دیکھا کہ لوگ اتنا انجوائے کرتے ہیں جب کار فری ڈے ہوتا ہے, یا کسی ایک دن کوئی کام جو ان کے اوپر مسلط ہوا ہوتا ہے, تو یو فیل سو فری. آپ کو اپنی آزادی کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے غلام نہیں ہیں. اور پھر اس آزادی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ہماری صحت کے اوپر کتنے مثبت اثرات ہوتے ہیں. کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کار فری ڈے ہوتا ہے, تو کار فری ڈے کے روز لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اپنی سائیکلیں لے کر نکل آتے ہیں, لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر. تو یہ ایک ہیلتھ کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہوتی ہے. میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی لائف میں یا تو ہم روزانہ کے فیو آورز رکھ لیں کہ یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز فری آورز ہیں ہمارے, یا کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھ لیں کہ یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز سے فری ہو کر ہمارے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اپنی موبائلز پہ لگے ہوئے بالکل ان سے کہیں دور کسی ایسے ان نیسیسری میسیجز میں گم ہوتے ہیں. تو ہم توجہ دیں اپنی فیملی پہ, ہماری فیملی لائف پر, اپنے جو قریب ہیں ہمارے فیملی ممبرز, ان کی بات غور سے سنیں, ان کو اپنی بات سنائیں. بہت ساری باتیں فیملی میں ہوتی ہیں کرنے والی, بچے جو روزمرہ یونیورسٹی سے ہو کے آتے ہیں, اسٹریسز ہوتے ہیں, ان کی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کا پیرنٹل جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کوالٹی ٹائم کم از کم ہم اس میں کسی چیز کو انٹرفیئر نہ ہونے دیں, نہ ٹیلی ویژن کو. بالکل درست کہا آپ نے سیدہ کہ ہم کئی دفعہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان ڈیوائسز کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں. دماغی طور پر, جسمانی طور پر ہم ضرور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے دماغ کئی دفعہ ہم پوری دنیا میں اپنے ہمارے فیس بک فرینڈز ہیں ان کے ساتھ چیٹنگ پر مصروف ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بالکل ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہمارا بیٹا, بہن یا بھائی یا ہمارے اور کوئی گھر کے بزرگ ہیں, وہ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس چیز پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو بالکل یہ بات درست ہے. تو بس یہی سب سے اپیل ہوگی اپنے جاننے والوں سے بھی کہ ضرور کہیں نہ کہیں ان ڈیوائسز پہ ہمیں کنٹرول, کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت چیک ضرور رکھنا ہوگا, اور اس فریڈم کو انجوائے کر کے ضرور دیکھنا ہوگا کہ آپ کے نوٹیفیکیشنز نہیں آ رہے, آپ کے ٹیلی فون کی بیل نہیں بج رہی, ان نیسیسری کالز نہیں اٹینڈ کرنی پڑ رہی ہیں آپ کو. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹوٹلی آپ کا مائنڈ ان کے ساتھ انگیج ہے, اور چیزوں کے ساتھ جو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ویدر ہے اور چیزیں. ہم باہر جاتے ہیں, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, کوئی خوبصورت چیز نظر آئی, سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ تصویر کھینچ لو اس کی, لیکن جو اس کو ایبزارب کرنا, اپنے دماغ کے اندر دیکھنا, وہ سب چیزیں. تو میری سب آپ لوگوں سے بھی ایک طرح سے گزارش ہوگی کہ اس تجربے کو ضرور انجوائے کر کے دیکھیں. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنے کم از کم 7 دن میں سے ایک دن ایسا ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں گے جو صرف اور صرف آپ کے اپنے لیے ہو. آپ سب خوش رہیں, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.